السلام.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان ولا النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبدان رحمه الله قال أخبرني أبي أن شعبة رحمه الله أن أبي إسحاق رحمه الله عن عبد بن ميمون رحمه الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال وحدثني أحمد بن عثمان رحمه الله قال حدثنا شريح بن مسلمة رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن يوسف رحمه الله عن أبيه عن أبي إسحاق رحمه الله قال حدثني عمرو بن ميمون رحمه الله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب لهم جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بصلاة زور فلفلان فيضعه على صدر محمد إذا سجد فانبعث أسوى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على صدره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي أمرة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطلعت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات كشف عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبيك وعليك بحتبة بن ربيعة والوليد بن حتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأدى السابع فلم تحفظه قال فوالذي بيدي لقد رأيت الذين عبدوا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القريب قريب بدر. طویل حدیث مبارکہ پڑھی گئی. اس سے پہلے یہ اعتکاف کے لیے جو حضرات مصنون اعتکاف کرنا چاہے 10 دن کا، وہ بھی 2-3 چادریں لے کر لٹکانے کے لیے. تو سکول کالجز میں بھی چھٹیاں نہیں تو بچے نوجوان رابطہ کرتے تھے کہ ہمیں چھٹیاں نہیں ہیں. تو جو حضرات مصنون نہ بیٹھ سکے تو نفلی اعتکاف کے لیے بھی آ سکتے ہیں، کام سے بھی آ سکتے ہیں. کام اس کی آسان صورت یہ ہے چاہے افطار یہاں پر کر لیں، سحری بھی افطاری بھی گھر سے لانے کی ضرورت نہیں، چادر پڑے آپ کو یہاں سے مل جائے گی، جو آپ کھائیں گے وہی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. تو وہ بھی نفلی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. جتنا وقت بھی اللہ کے گھر میں ہو جائے ان مبارک گھڑیوں میں ساتھوں میں بڑی خوش بستی اور خوش نصیبی کی بات ہے. یہ طویل حدیث مبارکہ پڑھی اور مشہور واقعہ ہے. آپ بھی بخاری شریف کے جنت طالب علم شکر ادا کریں، یہ شروع ہو گئی طویل حدیث مبارکہ جس میں آپ علیہ السلام بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اور ابو جہل بھی اور اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. انسان جب گندگی پر اتر آتا ہے تو وقت کے پیغمبر کے ساتھ بھی گندگی وہ زیادتی ہوئی ہے. مولانا تنوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ فرمایا کہ جب انسان نیک عمل کرنے پر آ جائے فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ وہ گناہ پر اتر آئے تو فرمایا جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، ایسے کام کر لیتا ہے. اس کی یہ مثال ہے. آپ نے سلام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل اور ان کے ساتھیوں میں تکلیف ہو رہی ہے. آپس میں مشورہ کیا کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو لے کر آئے کہ فلاں کی رات اس نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی اوجڑی میں ہو. وہ چلا گیا. کہتے ہیں ہم یہ اوجڑی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی علی ظاہر محمد، ان کی پشت پر رکھیں گے. اذا سجدہ جب یہ سجدہ میں چلے جائیں. حدیث میں یہاں پر لفظ آتا ہے فَقَاسَ أَشْقَ الْقَوْمِ، قوم میں سے سب سے زیادہ جو بدبخت تھا. اس کا معنی یہ ہے، اور اس کے لیے کوئی نرم الفاظ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کسی نے غلط کی. فرمایا جو وہ کھڑا ہوا بدبخت فجاء بہ، وہ لے کر آیا. جب اس نے دیکھا حتیٰ اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سجدے میں گئے، وضع علی ظہری، اس نے آپ علیہ السلام کی پشت پر کندھوں پر ڈال دی. وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا تو اور مجھے کچھ نہیں تھا کہ میں کسی طرح ان کو روک لوں. جب فجعل يضحك، آپ وہ دیکھ رہے تھے اور ساتھ جیسے تمسخر کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے. آپ نے سلام سجدے میں تھے، اوجڑی تھی، بڑی تھی، کہا یرفع راسہ، سر سجدے سے اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے. کہتے ہیں حتی جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقی بھی آئیں فطرحت عن ظہرہ، اور انہوں نے آپ کی پشت سے اوجڑی کو ہٹایا. آپ نے اپنا سر اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا. ثم قال، پھر فرمایا، پھر آپ نے سلام نے اتنی اس عمل کے اوپر آپ نے بددعا دی ہے. آپ نے پہلے کہا اللہم علیک بقریش، کہ اللہ پکڑ لے قریش والوں کو پڑا، یعنی انہیں علاقت ہی میں ڈالا. آپ علیہ السلام رحمت للعالمین بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی بددعا نہیں دی ہے. یہ بددعا سے بھی کوئی لوگ ڈرتے ہیں، یہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے جو جرم کرتے ہیں نا. آپ بھی قنوت نازلہ پڑھتے تو ہلتے ہیں کہ وہ ایسے پریشان ہوتے ہیں. بھی تمہیں کہا کس نے کہ جرم کرو،
زیادتی کرو، مسلمانوں کو پرواہ ہے، ان کے حلیف بن کر غلام ہونا ہے، جی کہا کیسے؟ تو ہمارے اندر فرماتے ہیں یہ زمانہ دور ہے لیکن گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی، جیسے نبی کریم کہتے دعا بھی آپ ایسی نہ کریں تو ایسے کرتے ہیں۔ آپ نے صلاۃ وسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تھے، آپ نے یہ الفاظ کو 3 مرتبہ بددعا کے فرمایا، اللہم علیک بقریش، میں ان پر واحد ہوا جب بددعا کی، اور وہ فرماتے ہیں وہ دعا بددعا جو تھی قبول ہوئی، مستجاب ہوئی۔ پھر آپ نے صلاۃ وسلام نے جو سردار تھے جو سرگنے تھے ان کا نام لے کر بددعا کی، وہ لفظ کیا؟ اللہم علیک بأبی جہل، اے اللہ تو ہلاک کر دے مجھے ہر کو، وعلیک بعتبہ بن ربیعہ، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر دے، اے اللہ ولید بن عتبہ کو ہلاک کر دے، امیہ بن خلف کو ہلاک کر دے، عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر دے۔ کہتے ہیں کہ 7 لوگ تھے جب آپ نے شکار کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد آپ علیہ السلام کی بددعا کا اثر میں نے دیکھا۔ بدر کا موقع آیا، فرمایا سب کے سب جو تھے بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے، سب کے سب جہنم میں داخل ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انس والی محبت والی زندگی نصیب فرمائے، عداوت اور دشمنی حسد کینہ آج سے جانوروں والی زندگی اللہ پاک کی بات ہمارے سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مرتلا إلا عافيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم۔ Thank you.